بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، لا الہ الا ہو۔ یہ اسماء حسنہ میں سے ایک ایسا اسم اعظم ہے ہو جو سب سے پہلے واقع ہوا ہے۔ اسماء حسنہ کی شرح جب مفسرین کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں ہوا۔ یہ ہوا وہ ذات کی طرف اشارہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ متکلم، مخاطب اور غائب، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن جیسے کہتے ہیں نا، آئی، یو، ہی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ان اسماء حسنہ میں سے ایک ایسا اسم ہے جو غائب پر دلالت کرتا ہے، غیبوبت پر، جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے، موجود ہو لیکن نظر نہ آئے۔ یہ ان اسماء حسنہ سے ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ متکلم ہوگا، بول رہا ہوگا، مخاطب ہوگا، سامنے ہوگا، غائب ہوگا، تو اس کی کیا صفات ہیں؟ اس کی اپنی ایک صفت ہے غائب کی۔ قاری حمزہ مکے کے ایک بہت بڑے مشہور قاریوں میں سے ہیں، اور جو 7 قرائے کرام مکے میں مشہور تھے، قاری حمزہ ان میں سے ایک، بہت اللہ کے برگزیدہ۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور اس زیارت کے دوران میں اللہ نے ان سے فرمایا کہ حمزہ میں تو اسے قرآن سننا چاہتا ہوں، مجھے قرآن سناؤ۔ قاری حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمد سے لے کر 7ویں سپارے کی ایک آیت ہے، قل هو القاہر فوق عبادہ۔ یہ جب یہاں پہ پہنچے قل هو القاہر فوق عبادہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قل انت، یہ ہوا کی جگہ آپ کیا پڑھیں، انت، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مخاطب ہوں۔ آپ انگریزی میں کسی کو کہنا نا، ہی سیڈ، اس نے کہا، تو جب آپ اس نے کہا تو اس کو آپ مخاطب کے سامنے لائیں گے نا، تو آپ نے کہا، تو آپ اس ہی کی جگہ یو کا استعمال کریں گے، آپ کا استعمال کریں گے، تم کا استعمال کریں گے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ قل هو القاہر فوق عباد نہیں، قل انت القاہر فوق عبادی پڑھو۔ یہ ایک ویسے مثال دے رہا ہوں، ان کا مقرب ہونا، ان کی بزرگی، ان کی عظمت وہ ایک علیحدہ شان ہے۔ جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ان کی ایک علیحدہ شان ہوتی ہے۔ تو یہ ضمن بات آ گئی سمجھانے کے لیے۔ تو یہ خاص ترین اسم ہے اسماء باری تعالیٰ میں سے اور اسماء حسنہ میں سے، جو سب سے پہلے واقع ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 29 بار اس کو کہے، پڑھے، ہو کی رٹ لگا لے، اور ایک وجدانی کیفیت تیاری کر دے اپنے اوپر، تو آتش دوزخ، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کنفرم ہے، یہ متفق علیہ قول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما دیتے ہیں کہ تم ایسے میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اس کا ذکر کرنے والا کبھی مرادوں سے خالی نہیں رہتا، کبھی اس کا دامن خالی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں کہ یہ اسم پڑھو، یہ آیت پڑھو، یہ ورد کرو، یہ وظیفہ کرو، تو پھر وہ بھی اسی طرح اپنی تاثیر سے اتنا پر اثر ہو جاتا ہے، لیکن پڑھنے والی زبان ہو، وہ عقیدہ ہو، وہ یقین ہو۔ بار بار یہ بات ذکر کر چکا ہوں۔ 29 بار پڑھے تو آتش جہنم اس پر حرام ہو جائے گی۔ اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جس کا دل آخرت
کہ انجام سے لرزاں اور ترساں ہو، اللہ کا ذکر کرے، اللہ 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 سر میں لگاتا جائے، وجدانی کیفیت طاری ہو جائے، ایک وجد طاری ہو جائے، اور وہ جو کیف طاری ہوتا ہے اسی کیف کے اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ لوہا جب بھٹی میں جاتا ہے نا، گرم ہوتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس کو جو شیپ دینا چاہیں، جو شکل دینا چاہیں، جس اینگل پہ اس کو موڑنا چاہیں، اسی طرح آ جائے گا۔ لیکن ٹھنڈے لوہے کو آپ کوٹتے رہیں کوٹتے رہیں کوٹتے رہیں، اس کے کوٹنے کا، اس کے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ سوائے اپنے آپ کو تھکانے کے۔ اس طرح توجہ مرکوز اللہ تبارک و تعالی کے رہا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ارتکاز توجہ، ایک مرکز بنا لیں، ایک یکسوئی کے ساتھ اس کا ذکر کریں، اور اللہ کی ضرب دل پہ لگائیں، ایک وجدانی کیفیت پیدا کریں، ایک کیفیت پیدا کریں، تو پھر دیکھنا آنسو بھی آئیں گے، دل بھی نرم ہوگا، بخارات اٹھیں گے، دماغ کی طرف جائیں گے، آنسو بہیں گے، وہ گرد و غبار جو ہوگی وہ ان آنسوؤں کی وجہ سے، چھڑکاؤ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، بیٹھ جائے گی اپنی جگہ پہ، پھر آنے والا تمہارے دل میں آئے گا صاف ستھری جگہ پہ، سمجھے نا۔ تو اس لیے اس کا ذکر کرنے والا مطمئن رہتا ہے، حلا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، سمجھے۔ تو اس لیے ان باتوں کو تنویر الاسماء میں کتاب ہے، نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، فرمایا اگر کوئی شخص بروز پنج شنبہ، جمعرات کو، تھرسڈے کو، پنج شنبہ کو روزہ رکھے، اور چینی کے پیالے پہ کوئی پرچ، کوئی پیالی جو عام گھروں میں استعمال ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھے لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ ہو، یہ لکھے، اور پھر اس کو آب باران سے، یا چشمے کے پانی سے، بارش کے پانی سے، یا چشمے کے پانی سے، یا جو پانی پیتے ہیں بور کا ہو، کنویں کا ہو، جس کا بھی ہو، اس سے اس کو دھو لے، اور پھر دھونے کے بعد روزہ اسی سے افطار کرے، روزہ اسی سے افطار کرے، مرض نسیان جو بھول جانے کا مرض ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو یاد کرے گا کبھی نہ بھولے گا، جو بھی چیز یاد کرو گے کبھی نہ بھولے گا۔ جس طرح قرآن پاک یاد کرنے کے بارے میں مختلف علماء نے، فقہاء نے، فضلاء نے، مشائخ نے لکھا ہے، جو قرآن حفظ کرنا چاہے اس کو سورہ یوسف پڑھنی چاہیے، اگر سورہ یوسف نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھے، قرآن یاد ہو جائے گا، کنفرم بات ہے۔ اور میں اپنی تعریف نہیں کرتا، اللہ کے کرم سے روزانہ 200 بار اس کو پڑھتا ہوں، 200 بار پڑھتا ہوں سورہ اخلاص کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ غائبانہ طور پہ آفات و بلیات کو غائب کر دیتا ہے، موکلات اور جنات کو ساتھ رکھ دیتا ہے اس کی مدد کے لیے۔ پڑھ کے دیکھو، آزما کے دیکھو، یہ نہیں ہوگا کہ پانی چولہے پہ رکھا، گرم ہو گیا، ابلنا شروع کر دیا، آہستہ 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 آہستہ، پہلے ادھر اپنی لو لگاؤ، پہلے ادھر اپنا کنیکشن کیا کرو، بحال کرواؤ، تو پھر دیکھنا سارے معاملے حل ہوتے جائیں گے۔ اور اگر کسی مسحور کو جس پر جادو کیا گیا ہو، اس کی بندشیں، اس کی رکاوٹیں اس پانی کے پینے سے، اس کے چھڑکاؤ سے ساری کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ مسحور کو بلاؤ، سے دفع ہوا۔ اور اگر اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اس کو لکھ کر اپنے پاس رہو، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر دشمن سے، ہر بلا سے محفوظ رہو گے، اور دشمنوں پر مظفر و منصور ہو، کامیابی اور مدد کیا ہوتی ہے، ملتی ہے۔ کبھی میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا نہیں بندہ، سینے پہ وار آئے گا اور محفوظ رہے گا، کامیاب ہوگا۔ ہر ایک کی نظر میں مقبول ہوگا، تسخیر خلائق جس کو کہتے ہیں۔ اور بھائی کا معمولی چیز نہ، لا الہ الا، اس کا توحید کا پہلا وہ حصہ، اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں رکھا۔ ایک کلمے کا نصاب ہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ،
جب سانس ٹوٹنے کو ہو تو محمد رسول اللہ کے 70,000 مرتبہ پڑھ لیں، کنفرم وہ دوزخی ہوگا، اللہ اس کے دوزخی ہونے کو جنتی ہونے میں تبدیل کر لے گا۔ تو معمولی بات نہیں ہے، کنفرم بالکل پکا۔ وہ اگر دوزخی ہو تو اس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 70,000 بار پڑھے تو وہ دوزخی بھی جنتی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر لیتا ہے۔ ومن تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کی برائیوں کو، اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر لے۔ ہاں بھائی، سیئات حسنات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کنفرم ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو اللہ فرماتا ہے نا، اللہ بندے سے وعدہ کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے نہیں فرمایا بار بار، تو ایسے ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کوئی ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں بیٹھ کر باوضو قبلہ رخ توجہ ارتکاز کے ساتھ 12,000 بار پڑھے، جن و انس، طیور و وحوش، حشرات، نباتات، جمادات، کائنات کی ہر چیز اس کے مطیع اور مسخر ہوں گے، چرند و پرند و درند، یعنی کہ ہر چیز اس کی کیا وہ تابع و فرمان بردار بن جائے گی، وہ ہر چیز اس کے اوپر منکشف ہوگی، مخفیات، چھپی ہوئی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ کر کے دیکھیے گا، دعوت فکر ہے، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کلمہ پاک کی بات کر رہا ہوں، یصعد الکلم الطیبہ، جو اوپر ہی کی طرف چڑھتے ہیں، اوپر ہی کی طرف جاتے ہیں، ان کو تو صعود نہیں، ان کو تو عروج ہی عروج ہوتا ہے، ان کو نزول نہیں، ان کو رفعت ہی رفعت ہوتی ہے۔ پڑھ کے دیکھیے گا 12,000 بار ایک مجلس میں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی مشکل بلا مصیبت آفت بیماری کو ٹالنے کے لیے اس کا سہارا لیجیے گا، انشاءاللہ کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کے دامن کو خوشیوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے، انوار و تجلیات سے کیا کر دے گا؟ بھر دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور وہی سب کا مددگار ہو۔